الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک عظیم سامعہ ہے جس کو امت مسلمہ کبھی نہیں بھول سکتی، کہ جس میں جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ریحانت الرسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام عالی مقام حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ اور دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس پر زمین و آسمان روئے، اور اس واقعے سے جنگل کے جانور متاثر ہوئے۔ دنیا کا کوئی انسان اس کو نہیں بھلا سکتا۔ تاریخ عالم پر اس واقعے کے بڑے اثرات مرتب ہوئے، اور مسلمان تو اس واقعے کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے اور غور کرنا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی عظیم قربانی کیوں دی؟ ان کا وہ مقصد عظیم تھا جس کے لیے انہوں نے اپنی جان کا، اہل بیت کا اور 70-72 آدمیوں کی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اپنے موقف سے اور اپنے عظیم مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ عظیم مقصد کیا تھا؟
کہ اسلام کے عادلانہ نظام کو اثر نو قائم کیا جائے، جہاں جہاں قرآن و سنت کے احکام کی تنفیذ میں کچھ کمی ہے یا جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے اور اسلامی قوانین کا احیاء ہو، حق کا بول بالا ہو اور حق کی خاطر آدمی پیچھے نہ ہٹے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر ڈٹ گئے اور سب کی قربانی پیش کر دی، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو انشاءاللہ آج اسی واقعہ کربلا کو میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ ہو سکتا ہے آج کے خطبہ جمعے میں وہ واقعہ مکمل نہ ہو، تو انشاءاللہ جو واقعہ رہ جائے گا وہ ہم اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ تو اس کو آپ نے توجہ اور غور سے سننا ہے کہ واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے بہت سارے اہل علم، بہت سارے خطباء، واعظین، ائمہ کرام وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جب وہ حضرت امام عالی مقام حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں تو ان کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جب وہ حضرت امام حسین کی شان بیان کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو موقف لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں تو یزید کی بے جا حمایت کرتے ہیں اور یزید کو نیک اور متقی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دونوں نظریات غلط ہیں۔ اہل سنت والجماعت اس نظریے اور عقیدے پر قائم ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، کاتب وحی تھے، ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ اگرچہ میں عرض کروں گا کہ صحابہ کرام کے ساتھ ان کا اختلاف رہا، لیکن اس اختلاف کے باوجود صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور قرآن نے جو ان کی صفت بیان کی رحماء بینہم، اس پر وہ بالکل پورا اترتے تھے۔ رحماء بینہم کی وہ عملی تصویر تھے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور جو یزید کی بے جا حمایت کرتے ہیں اور اس کا فسق و فجور جو مسلم ہے اس کو بھی نیک اور متقی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کی درمیانی رائے کیا ہے، اعتدال والی رائے کیا ہے، آج میں آپ کے سامنے اسی کو ذکر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں شروع سے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ واقعہ کربلا اس کے پیچھے کون تھا۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کس کی حکومت آئی، خلافت کس کے سپرد ہوئی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے خلیفہ تھے، ان کے تشریف لے جانے کے بعد خلافت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ان کی جو خلافت کے آخری ایام تھے اس میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، یہ یہودی تھا۔ اس نے سوچا کہ ہم مسلمانوں کو گرم جنگ کے ذریعے شکست نہیں دے سکتے،
میدان قتال میں اور جہاد میں ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مسلمان بام متفق ہیں، متحد ہیں، ان کی صفوں میں کوئی انتشار اور اختلاف نہیں ہے، اور آئے روز علاقے پر علاقے فتح ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ مسلمانوں کے خلاف ایک سرد جنگ کا آغاز کیا جائے اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار کو پیدا کر دیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے کلمہ پڑھا، اور وہ منافق یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عہدے کی فرمائش کی کہ مجھے اگر حکومت میں کوئی عہدہ مل جائے تو میرا یہ مقصد اچھے طریقے سے آسانی سے پورا ہو جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو عہدہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ مدینہ منورہ سے نکلا، بصرہ گیا، کوفہ گیا، دمشق گیا، مختلف مصر گیا، مختلف شہروں کا اس نے وزٹ کیا، اور اس نے اپنے ہم خیال لوگ پیدا کیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور اس نے آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان تو العیاذ باللہ اقربا پرور ہیں، انہوں نے تو حکومت کے عہدے اپنے رشتہ داروں کو دے رکھے ہیں، اپنی فیملی کے لوگوں کو دے رکھے ہیں، بنو امیہ کو دے رکھے ہیں، اس لیے حضرت عثمان حقیقت میں خلافت کے مستحق ہی نہیں تھے۔ نہ حضرت عثمان کو خلافت ملنی چاہیے تھی، نہ حضرت عمر کو ملنی چاہیے تھی، نہ حضرت ابو بکر کو ملنی چاہیے تھی۔ خلافت کسے ملنی چاہیے تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اس سازش کا کوئی علم نہیں کہ یہ آدمی میرا نام استعمال کر کے لوگوں کو صحابہ کرام کے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ چنانچہ وہ جہاں جاتا حضرت علی کے نام کے خطوط پیش کرتا، لوگوں میں حضرت علی کا نام لے کر نعرہ بلند کرتا کہ خلافت تو علی کا حق تھا، معاذ اللہ ابو بکر عمر عثمان ظالم تھے، انہوں نے حضرت علی سے خلافت کو چھینا۔ اس طرح بہت سارے لوگ اس کے ہم خیال پیدا ہو گئے جو اس کی جماعت کے ساتھ بن گئے۔ پھر وہ عبداللہ بن سبا یہودی، اس نے اپنی اس ٹولے کو اور جماعت کو مدینہ منورہ میں بھیجا جب لوگ حج پر گئے ہوئے تھے، اور مسجد میں انہوں نے ہنگامہ آرائی کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر سے اتار دیا اور ان کو گھر میں بند کر دیا۔ 40 دن ان کا کھانا پینا بند رہا۔ 40 دن کے بعد اس سبائی فتنے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ خلافت کو سنبھالیں ورنہ امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت کی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دمشق میں تھے اور حضرت عثمان کے زمانے میں گورنر تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کی رائے یہ تھی، یہ نہیں کہ انہوں نے حضرت علی کا احترام نہیں کرتے تھے یا حضرت علی کو خلیفہ برحق نہیں جانتے تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت علی، ہم آپ کو امیر المؤمنین بھی جانتے ہیں، خلیفہ بھی مانیں گے، بیعت بھی کریں گے، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، منبر سے اتارا ہے، آپ ان کو مدینہ کے چوک میں لٹکائیں، ان کو سزائیں دیں، اس کے بعد ہم آپ کے ہاتھ پر کیا کریں گے؟ بیعت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں
کہ میں قاتلان عثمان کا بدلہ لوں، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں اس سبائی فتنے کا اور منافق ٹولے کا اتنا ہول تھا، وہ اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اگر میں ان کے خلاف فوراً انتقامی کارروائی کروں گا اور بدلہ لوں گا تو مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہے گا اور فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا، اس لیے حضور کے شہر میں فتنہ اور فساد برپا نہیں کرنا چاہتا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے اختلاف کیا، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، تو ان دونوں کی رائے حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ کی یہ تھی کہ قاتلان عثمان کا بدلہ لیں پھر بیعت کریں۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ تھوڑا سا مجھے مہلت دیں، تھوڑا حکومت کے نظام کو سنبھال لوں، درست کر لوں، تو اس کے بعد میں قاتلان عثمان کا بدلہ لوں گا۔ خیر، اسی رائے کے اختلاف پر دو جنگیں ہوئی جس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، ایک جنگ جمل ہوئی اور ایک جنگ صفین ہوئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ میں یہ اختلاف ہو گیا، اب اس اختلاف کی بنا پر بہت سارے لوگ حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ اور علی کی جنگ ہو گئی، حضرت امیر معاویہ اور علی کی جنگ ہو گئی۔ بے شک ان کے درمیان جنگ ہوئی، لیکن یہ رائے کے اختلاف پر جنگ ہوئی، اور دیکھیں رائے کا اختلاف کوئی برا نہیں، حضور کے بعد صحابہ میں ہوا، تابعین میں ہوا، تبع تابعین میں ہوا، ائمہ کرام میں ہوا، آج تک علماء میں بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی محبت کرنا، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنا، یہ صحابہ کرام پر ختم تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں ورنہ میں آپ کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا، اس لیے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا کہ جو اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرے تو پھر اس کا فیصلہ تلوار سے کرنا چاہیے۔ ان کی اپنی رائے تھی، ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی رائے اور اجتہاد یہ تھی کہ میں باغی نہیں ہوں، اس لیے کہ میں باغی تو تب ہوتا کہ میں نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم کیا ہوتا، تو میں نے تو تسلیم نہیں کیا، میری یہ شرط ہے اگر آپ یہ قبول کریں تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، اس لیے یہ جنگ ہو گئی۔ تو رائے کا اختلاف اور اجتہاد کا اختلاف ہو جائے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر اہل علم میں اختلاف ہو جائے اور پھر ان میں سے کوئی آدمی اپنی رائے میں اور اجتہاد میں درست ہو تو حضور نے فرمایا فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کو کتنے اجر ملیں گے؟ 2 اجر۔ فرمایا اگر مجتہد کا دوسرے مجتہد سے اختلاف ہو گیا، وَإِنْ أَخْطَأَ، اگر وہ مجتہد غلطی پر بھی ہوا، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، تو پھر بھی اسے ایک نیکی ملے گی۔ اب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا اختلاف ہوا، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اس لیے ان کو تو 2 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، مجتہد ہیں، صحابی رسول ہیں، تو اگر ان سے غلطی ہوئی تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیکی عطا کرے گا۔ لیکن اس اختلاف کے باوجود حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جب حضرت علی کے زمانے میں کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنی زبان استعمال کرنا شروع کی، ان کو برا بھلا کہا، تو نہج البلاغہ ایک کتاب ہے جو ہماری نہیں ہے، ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ تو نہج البلاغہ میں ایک خط ہے
جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا دمشق کے لوگوں کی طرف، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جملے ارشاد فرمائے، وہ جملے غور سے سننے کے لائق ہیں۔ کہا لوگوں، تم امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہو، میرے اور ان کے درمیان اختلاف کی وجہ سے انہیں گالیاں دیتے ہو، یاد رکھو ان ربنا واحد وان دیننا واحد وان دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، میرا اور معاویہ کا رب ایک ہے، میرا اور معاویہ کا دین ایک ہے، میرا اور معاویہ کا مشن ایک ہے، ہم دونوں کا مشن یہ ہے کہ قرآن و سنت کے احکام کو نافذ کرنا، اس لیے تم امیر معاویہ کو برا بھلا نہ کہو۔ بلکہ نہج البلاغہ میں اگلا جو جملہ لکھا گیا اس خط میں وہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت علی نے فرمایا فلا نستزیدهم فی الایمان ولا یستزیدوننا، معاویہ ایمان میں ہم سے بڑھ کر نہیں اور ہم ایمان میں معاویہ سے آگے نہیں۔ تو حضرت علی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن تسلیم کیا یا نہیں؟ بولے مومن تسلیم کیا۔ اختلاف کے باوجود حضرت امیر معاویہ نے ان کو مومن کہا اور کہا کہ ان کے ایمان میں اور میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں، جیسے وہ مومن ہے میں بھی مومن ہوں۔ تو صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا، لیکن میرے دوستو اس اختلاف کی وجہ سے ہم صحابہ کرام کو کسی ایک صحابی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سارے صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں سارے صحابہ سے راضی، سارے صحابہ مجھ سے راضی، یہ سچے ہیں، یہ متقی ہیں، یہ کامیاب ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اختلاف کے باوجود امیر معاویہ بھی جنت میں جائیں گے، ہمارا ایمان ہے، اور حضرت مولا علی بھی جنت میں جائیں گے۔ خیر اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کس بات پر ہوا؟ کوئی بات کی توجہ بھی ہے یا نہیں؟ جی اختلاف کس بات پر ہوا؟ قصاص عثمان پر۔ حضرت امیر معاویہ کا موقف کیا تھا کہ آپ حضرت عثمان کی قصاص لیں حضرت علی سے، یہ اختلاف جاری رہا۔ اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگے تو لوگوں نے حضرت مولا علی سے پوچھا کہ آپ کے جانے کے بعد ہم آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو اپنا خلیفہ بنا دیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ میں تمہیں منع کرتا ہوں اور نہ اس کا کہتا ہوں، یہ بھی نہیں کہتا کہ تم بیعت کرو اور منع بھی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بعد میں کون خلافت کے تخت پر بیٹھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، ان کی حکومت اور خلافت تقریباً 6 ماہ رہی۔ ادھر ان کی حکومت کوفہ میں اور ادھر دمشق میں اور شام میں حضرت امیر معاویہ کی حکومت۔ اچھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ دوغلی پالیسی اختیار کرتے، ادھر حضرت حسن کی محفل میں آتے تو ان کے حق میں نعرے لگاتے، اور ادھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ اگر ہم حسن کو پکڑ کر آپ کے دربار میں لے آئیں تو ہمیں کچھ پیسہ ویسا ملے گا کہ نہیں؟ تو پتہ چلتا یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ سبائی فتنہ تھا، یہ وہ یہودی منافق تھے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ میری محفل میں بیٹھنے والے لوگ، میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لوگ، ان میں سے کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کے خطوط لکھ رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایک خط لکھ دیا، اور اس خط میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ خط کس نے لکھا؟ حضرت امام حسن نے،
اور کسے لکھا؟ حضرت امیر معاویہ کو لکھا. حالانکہ حضرت امیر معاویہ کا اور حضرت علی کا تو ساری زندگی اختلاف رہا، باپ کا اختلاف رہا، لیکن بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں. تو بیٹا حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اہل سنت والجماعت کی کتابیں نہیں کہہ رہی، یہ ایک کتاب ہے رجال کشی جو 3 صدی کا عالم گزرا ہے، سین نہیں ہے شین ہے. اس رجال کشی میں علامہ کشی نے لکھا ہے، وہ ہمارے مسلک کا عالم نہیں، کہتا ہے حضرت حسن نے خط لکھا، حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچا اور ساتھ ہی حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ آپ وہیں دمشق میں ٹھہریں، میں حسن اور حسین ہم آئیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. جی سوچیں اور غور کریں. پھر حضرت حسن اور حسین چلے اور جا کر وہاں دمشق میں پہنچے تو وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی جو اس نے رجال کشی والے نے عبارت لکھی کہ مسجد میں ممبر بچھایا گیا، ممبر پر ایک جلسہ مقرر ہوا، حضرت امیر معاویہ کا جو بھی سیکرٹری تھا، جو نقیب محفل تھا، اس نے گفتگو شروع کی اور گفتگو کے دوران فرما حسن اور حسین جو نواسے ہیں، لیکن حضرت حسن اور حسین حضرت امیر معاویہ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ بجائے نبی اور پیغمبر کے نواسے ہونے کے ممبر پر بیٹھنے کے انہوں نے کہا چچا جان معاویہ آپ ممبر پر بیٹھیں، ہم نیچے بیٹھیں. حضرت حسن اور حسین نیچے بیٹھ گئے. جی اگرچہ یہ بات عقیدت کے خلاف ہے جی، کیونکہ ہم حضرت حسن اور حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت محبت کرتے ہیں، جو دوسرے لوگ محبت کرتے ہیں یہ ان کی بھی عقیدت کے خلاف ہے، لیکن یہ کوئی سنی مسلک کا عالم نہیں لکھ رہا بلکہ ان کے مسلک کے عالم یہ لکھ رہا ہے. کہا حضرت حسن اور حسین بیٹھ گئے تو جو نقیب محفل تھا، سیکرٹری تھا، اس نے حضرت حسن سے کہا تم، یہ عربی عبارت اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تم یا حسن، کیا مانا؟ حسن اٹھیے، فبایے، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیجئے. فقامہ، حضرت حسن بولے ہیں ساتھ بولے، فقامہ، حضرت حسن اٹھے، فبایا، کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ وہ بول رہے ہیں کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد وہ جو سیکرٹری تھا اس نے حضرت حسین سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تم یا حسین فبایے، اے حسین اٹھیے، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیجئے. فقامہ فبایا، حضرت امام حسین اٹھے اور کس کے ہاتھ پر بیعت کر لی؟ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. میں یہاں ایک جملہ کہوں گا، جو لوگ حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے ان کو لعن طعن کرتے ہیں، ذرا یہ تو سوچو اور غور کرو کہ آج امیر معاویہ کے ہاتھ پر حسن اور حسین بیعت کر رہے ہیں، وہ حسن اور حسین جنہوں نے حضور کے کندھوں پر سواری کی، وہ حسن اور حسین جنہیں حضور نے اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا، جن کو دیکھ کر میرے نبی اور پیغمبر نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت اور پیار کر. وہ حسن اور حسین جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. آج تو حسن اور حسین حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام مان رہے ہیں، تو پھر تم بھی امیر معاویہ کو اپنا امام مانو نا. ہاں ہم نے تو امیر معاویہ کو اس لیے مانا ہاں کہ حسن اور حسین نے مانا. اگر تم حضرت حسن اور حسین سے محبت کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم ہی حسن اور حسین سے محبت کرنے والے ہیں، تو اٹھاؤ رجال کشی کی عبارت، اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن اور حسین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور پھر رجال کشی والا آگے لکھتا ہے ان کے ساتھ ایک تیسرے آدمی بھی موجود تھے، حضرت قیس، اور حضرت قیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت تھی تو اس وقت کمانڈر ان چیف تھے. تو سیکرٹری نے حضرت قیس سے کہا تم
یا قیس فبایع، اے قیس تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو حضرت قیس نے حضرت امام حسین کی طرف دیکھا اور حضرت امام حسین نے ان کو اشارہ کیا۔ حضرت قیس نے فرمایا آپ نے بیعت کر لی ہے، مجھے بیعت پر مجبور نہ کریں، بس آپ دونوں بھائیوں نے بیعت کر لی، معاملہ یہی رہنے دیں۔ آگے رجال کشی والا لکھتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے قیس اٹھو اور بیعت کرو، فَإِنَّهُ امامی، فَإِنَّهُ امامی، کہ وہ میرے امام ہے۔ کون میرے امام ہے؟ حضرت امیر معاویہ۔ لیکن یہاں تھوڑی سی وہ ڈنڈی مار گیا، اس نے جب عربی کی عبارت لکھی نا فَإِنَّهُ امامی تو بریکٹ میں لکھ دیا الحسن۔ حضرت حسین نے فرمایا قیس اٹھو اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ علامہ کسی کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے کہا کہ بیعت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ حسن میرا امام ہے۔ تو اس نے ڈنڈی ماری کہ حضرت حسین نے امیر معاویہ کو اپنا امام نہیں سمجھا، لیکن اس سے پہلے اس نے لکھا کہ حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام حسین کہہ رہے ہیں قیس اٹھو اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسن کا امام ہے اور حسن میرے امام ہیں، تو جس کو میرے امام نے امام مانا ہے تم بھی اس کو اپنا امام مانو، تم بھی اس کو اپنا امام مانو۔ سنا ہو گئی۔ 54 صوبے تھے حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں، 54 صوبوں پر تنہا کس کی حکومت آ گئی؟ حضرت امیر معاویہ کی، کوئی اختلاف نہیں۔ اور وہ جو سبائی فتنہ تھا جس نے اختلاف پیدا کیا تھا وہ زیر زمین چلا گیا، وہ دفن ہو گیا۔ اب حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہو گئے، اتنی بڑی قربانی دی، قربان جائیے نواسہ رسول پر۔ آج تو محلے میں اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین بن جائے وہ اپنا عہدہ نہیں چھوڑتا۔ ہاں، محلے میں اگر کوئی آدمی کسی ویلفیئر کمیٹی کا سربراہ بن جائے وہ اپنا عہدہ نہیں چھوڑتا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری حکومت چھوڑ کر مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت امیر معاویہ نے 20 سال حکومت کی، 54 صوبوں میں کوئی حضرت امیر معاویہ کا مخالف نہیں، تنہا حضرت امیر معاویہ کی حکومت، فتوحات کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا اور دور دور تک اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ کے افغانستان کے علاقے کابل تک حضرت امیر معاویہ کی فوجیں پہنچی اور انہوں نے پرچم نبوی یہاں آ کر لہرایا۔ یہ کس کا کارنامہ تھا؟ حضرت امیر معاویہ کا کارنامہ تھا رضی اللہ تعالی۔ حضرت امیر معاویہ جب دنیا سے جانے لگے تو کچھ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ 20 سال تو بہت اچھی حکومت گزری، اب آپ کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، آپ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کر کے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ امت میں پھر اختلاف ہو جائے اور وہ سبائی فتنہ اور منافق مسلمانوں میں اختلاف پیدا کریں اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہو جائے اور کسی حصے کی حکومت ایک کے پاس آ جائے، دوسرے کی حکومت دوسرے کے پاس آ جائے۔ تو آپ یہ معاملہ زندگی میں حل کر کے جائیں۔ اس بات میں تو کوئی شرم عیب نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے جانے کے بعد اپنے بیٹے یزید کو اپنا حکمران مقرر کر دیں، اس لیے کہ اس وقت ساری دنیا آپ کی خلافت کو تسلیم کرتی ہے، تو شاید آپ کے خاندان پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی اور آدمی اٹھ کر آئے گا تو اس پر اعتراض ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں تعامل ہوا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کرتا، لیکن جب ہر طرف سے آپ کو خطوط ملے اور مختلف شہروں سے اور علاقوں سے وفود آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ زندگی میں اپنا جانشین یزید کو مقرر کر کے جائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے حالات کا اس وقت اتنا علم نہیں تھا۔ بیٹا باپ کے سامنے کیسے رہتا ہے؟ نیکی بن کے رہتا ہے، متقی بن کے رہتا ہے، ہم باپ کے سامنے تو شریف بن کر رہتا ہے،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا یزید کو۔ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے انتقال کے بعد یزید کی حکومت آتی ہے۔ یزید سب سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک آدمی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ مدینہ کے گورنر سے کہو، اس وقت مدینہ کے گورنر کا نام تھا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، کہا مدینہ کے گورنر سے کہو کہ لوگوں سے میرے حق میں بیعت لو۔ جب یزید کا قاصد مدینہ منورہ میں آیا تو سب لوگوں نے بیعت کر لی یزید کی، لیکن 5 آدمی ایسے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا، صحابہ کرام تھے۔ وہ 5 آدمی کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر تھے، حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن زبیر تھے بڑے صحابی، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، اور 5ویں حضرت امام حسین تھے۔ ان 5 آدمیوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف درست تھا، اس لیے کہ یہ بڑے بڑے صحابہ تھے۔ اب ان کے حضرت امیر معاویہ کے بعد اگر خلافت کا حق بنتا تھا تو ان کا بنتا تھا، جن کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی، حضور کی زیارت ملی، حضور کی محفل میں بیٹھے۔ لیکن ایسے جو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 4 میں سے حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی بیعت کر لی، حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی بیعت کر لی، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 2، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین۔ مدینے کے گورنر نے ان کو بلایا کہ تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر تو اس کو ٹال کر چلے گئے اور مہلت مانگی، اور 1 دن کی مہلت مانگی، اور راتوں رات مدینہ سے اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ چلے گئے، کہا میں یزید کو خلیفہ نہیں مانتا۔ پیچھے حضرت امام حسین رہ گئے۔ مدینے کے گورنر نے کہا آپ بھی یزید کو اپنا امام مانیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میں اس طرح کیسے امام مانوں، سب لوگوں کو بلاؤ، سب کو اکٹھا کرو، سارے لوگ اگر بیعت کریں گے تو پھر میں بھی اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ تو یہ بات کہہ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ رات کو موقع پا کر حضرت امام حسین بھی اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ منورہ سے کہاں گئے؟ مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ تو 2 صحابی جلیل القدر جن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ دونوں مدینہ سے چھپ کر مکہ مکرمہ میں آ گئے اور کہا ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، ہم اس کو خلیفہ برحق نہیں مانتے۔ اور بات ان کی درست تھی، یہ صحابی رسول تھے، نواسہ پیغمبر تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب یہ مکہ مکرمہ میں آئے تو 3-3.5 مہینے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہے۔ جب کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ سب مدینے والوں نے بیعت کر لی، جتنے بھی بصرہ کے لوگ تھے، کوفہ کے لوگ تھے، دیگر ملکوں کے، سب نے بیعت کر لی، اور امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، عبداللہ بن زبیر نے نہیں کی، تو انہوں نے امام حسین کو خطوط لکھے۔ بعض روایات میں 18,000 خطوط ہیں، بعض روایات میں آتا ہے 150 کے قریب انہوں نے خطوط لکھے۔ کہا حسین ابن علی آپ مکہ چھوڑ کر کوفہ میں آ جائیں، اگر مکہ چھوڑ کر کوفہ میں نہیں آئیں گے کل قیامت کے دن ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ یہاں کتابوں قرآن و سنت کی قوانین کی پامالی ہو رہی ہے اور سنتوں کو دفن کیا جا رہا ہے، عدل و انصاف کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، یزید نے ظالم حکمران ہم پر مقرر کر دیے ہیں، اگر آپ یزید کے خلاف کلمہ حق اور آواز بلند نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہم استغاثہ اور فریاد کریں گے۔ حضرت امام حسین کو کتنے خطوط پہنچے؟ 150، بعض روایات میں 18,000۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خطوط سنبھال کر رکھے، لیکن سمجھداری سے کام لیا اور بجائے خود کوفہ جانے کے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، اور ساتھ ہی ان کو اپنا خط دے کر بھیجا۔ کہا کوفہ کے لوگوں مجھے پتہ چلا ہے آپ مجھ سے اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ نے یزید کے خلاف کلمہ حق بلند کیا ہے،
تو میں پہلے حالات کا جائزہ لیتا ہوں، میرا یہ سفیر ہے، قاصد ہے، اور مسلم بن عقیل یہ آ رہا ہے، اگر مسلم بن عقیل مجھے بتائے گا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں تو میں مکہ چھوڑ کر کوفہ میں آ جاؤں گا اور ہم امارت اسلامیہ کو آگے چلائیں گے، اور دیکھوں گا اگر حالات درست ہوئی ہے تو میں آ جاؤں گا، تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ مسلم بن عقیل مکہ کوفہ پہنچ گئے۔ کوفہ پہنچ کر مختار نامی آدمی تھا، اس کے گھر میں وہ ٹھہرے۔ جب وہاں ٹھہرے اور ان کو بتایا کہ میں امام حسین کی طرف سے آیا ہوں، خط دکھایا، تو مختار نے اور آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ جمع ہوتے، خفیہ طور پر ملاقات کرتے۔ اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھا یزید کی طرف سے مقرر تھا، وہ حضرت نعمان بن بشیر تھے رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول تھے۔ بہت سارے لوگ جب تاریخ بیان کرتے ہیں تو پھر صحابہ کو بھی درمیان میں ان پر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کو پتہ چل گیا کہ لوگ چھپ چھپ کر حضرت امام حسین کا جو معتمد ہے مسلم بن عقیل، اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، لیکن حضرت نعمان بن بشیر نے ان کو کچھ نہیں کہا، نرم مزاج آدمی تھے، نیک اور صالح تھے۔ تو وہاں کوفہ کے کچھ لوگوں نے یزید کو شکایت کر دی، کہا کہ اگر یہ حالات رہے تو کوفہ آپ کے کنٹرول سے نکل جائے گا، آپ کی حکومت نہیں رہے گی، آپ نعمان بن بشیر کو ہٹائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جگہ پر کوئی اور گورنر مقرر کریں۔ یزید نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، اور اس وقت ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد بہت ظالم گورنر تھا، بہت اس کے پاس پاور اور طاقت کا نشہ تھا۔ تو یزید نے ابن زیاد کو بھیجا کہ تم جاؤ اور کوفہ میں میرا خط لے جاؤ اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دو، اور ابن زیاد جو ہے کہا کہ تم آج کے بعد کوفہ کے گورنر ہو، وہاں جو بھی آدمی تم یہ دیکھو کہ حضرت امام حسین کی تائید کر رہا ہے یا مسلم بن عقیل جو مکہ سے کوفہ آئے ہیں، ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے ان کا سر کاٹ کر میرے پاس زندہ یا مردہ کسی صورت میں لاؤ۔ ابن زیاد شام کے وقت کوفہ میں داخل ہوا، لوگ تو حضرت امام حسین کو نہیں پہچانتے تھے۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر داخل ہوا، چہرے پر نقاب تھا، لوگوں نے کہا کہ شاید امام حسین آ گئے، لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اس وقت تک مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی تھی امام حسین کے لیے۔ چنانچہ جب وہ آگے بڑھا تو لوگوں کو پھر بھی پتہ نہ چلا، وہ سیدھا حضرت نعمان بن بشیر کے گھر پر گیا، اور حضرت نعمان بن بشیر یہ سمجھے کہ شاید حضرت امام حسین آ گئے، تو حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ میں آپ سے نہیں لڑنا چاہتا، لیکن گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تو اس ابن زیاد نے کہا کہ میں حسین نہیں ہوں، میں یزید کی طرف سے گورنر ہوں، دروازہ کھولو۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر نے دروازہ کھولا، وہ اندر گیا، اور اگلے دن اس نے تقریر کی کوفہ میں۔ اگلے دن کوفہ میں کھڑے ہو کر اس نے بڑی بڑی جو وہاں پر فیملیاں تھیں، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کسی گھر میں مسلم بن عقیل چھپا ہوا ہے اور وہ حضرت امام حسین کا معتمد ہے، لوگ حضرت امام حسین کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جو آدمی بھی حضرت امام حسین کا ساتھ دے گا، جو ان کی تائید کرے گا، ایسے کسی آدمی کو پناہ دے گا اور مجھے پتہ چل گیا تو پھر میں اس کے لیے عذاب علیم ہوں، میں اس کو ایسی سزا چکھاؤں گا کہ پھر وہ یاد رکھے گا۔ اس لیے میں نے اپنے انٹیلیجنس کے لوگ چھوڑ دیے ہیں، مجھے بتائیں گے، اس لیے آپ مجھے پہلے بتا دیں اور اپنی فیملی کے لوگوں کو قائل کریں کہ یزید کے لیے بیعت کریں، اور یزید کے خلاف کوئی فتنہ اور یزید کے خلاف کوئی تحریک ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اگلے دن اس نے تقریر کی تو بہت زیادہ لوگ ڈر گئے۔ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا فیملیوں کے، محلوں کے، زیادہ تر ڈرپوک ہی ہوتے ہیں، اگر وہ چاہتے تو حضرت امام حسین کا ڈٹ کر ساتھ دیتے۔ تو یزید گورنر، ابن زیاد گورنر بن گیا۔ اب ابن زیاد جب گورنر بنا، اب اس نے، بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی لیکن صرف 3-4 منٹ اور گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد اگلے جمعے۔ تو ابن زیاد نے ایک آدمی کو مقرر کیا کہ تم مسلم بن عقیل کو تلاش کرو۔ اس نے اس کو 3,000 درہم دیے کہ یہ لے لو اور جا کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل پہلے مختار کے گھر میں تھے، پھر وہاں سے نکلے تو ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے، پھر جو ہانی بن عروہ کے گھر میں جب تھے تو مسلم بن عقیل کا ایک سچا مخلص آدمی جس کا نام بھی مسلم تھا، مسلم بن اوسجہ، وہ مسجد میں بیٹھتا تھا،
چند لوگوں کو پتا تھا کہ یہ مسلم بن عقیل کا دوست ہے، مکہ سے ساتھ آیا، تو اس نے وہ جو جاسوس تھا اس نے مسلم بن اوسجہ کو ملا، کہا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، میں آل بیت سے بہت محبت کرتا ہوں، آل بیت تو ہماری آنکھوں کا ستارہ ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں، نعرے لگائے، کہا یہ 3000 درہم ہیں لے کر آیا ہوں، یہ لے لیں، آل بیت کو دے دیں، مسلم بن عقیل کو وہ استعمال کریں، لیکن میری ان سے ملاقات کروا دیں، میں ان سے بہت ملاقات کا متمنی اور خواہش مند ہوں۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی ملاقات کروا دیں گے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد مسلم بن اوسجہ نے ملاقات کروا دی، کس سے؟ مسلم بن عقیل سے، حالانکہ یہ جاسوس تھا، کس کا جاسوس تھا؟ یزید کا جاسوس تھا۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں رہ رہے ہیں، اب وہ ہر 2-4 دنوں کے بعد آتا، ملاقات کرتا، ساری خبریں کدھر پہنچاتا؟ یزید تک پہنچاتا۔ پھر یزید نے اس طرح کر کے اس کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل ادھر ہے، ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا۔ جب ہانی بن عروہ گرفتار ہوئے تو میں مختصر کرتا ہوں بات کو، مسلم بن عقیل اس گھر سے چلے گئے، اور اس گھر سے نکل کر وہ کوفہ کی گلیوں میں جتنے ان کے حمایتی تھے، اتنا ابن زیاد کا خوف اور ڈر تھا، سارے آہستہ آہستہ کیا ہے چھوڑنا شروع ہوگا، جیسے آپ سیاسی جماعتیں تبدیل کرتے ہیں، ہاں پہلے 5 سالوں میں اور ہوتے ہیں، ہاں پھر اب ڈنڈا دیا جاتا ہے، پھر اور ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر اور ہو جاتے ہیں۔ تو سارے ابن زیاد کے خوف سے تتر بتر ہو گئے۔ 18,000 جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان میں سے صرف 30 آدمی رہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے سوچا کہ میں تو بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ رات کے وقت ایک بوڑھی عورت کے گھر پر دستک دی، اس بوڑھی عورت نے پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں تو اس طرح امام حسین کا معتمد ہوں اور مجھے کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے لیے بھی بڑی پریشانی بنے گی، لیکن چلیں آپ آ جائیں، میں آپ کو گھر میں پناہ دیتی ہوں۔ اس نے گھر میں پناہ دی اور کمرے میں ٹھہرا دیا، 2 وقت کھانا دیتی، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن جو اس بوڑھی عورت کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا بلال، اس کو پتا چلا کہ بھئی یہ میری ماں جو دن میں 2 دفعہ صبح کے ٹائم اس کمرے میں جاتی ہے، شام کو آتی ہے، باہر سے کمرے کو بند کر دیتی ہے۔ اس نے پوچھا اماں کمرے میں کون ہے؟ تو بوڑھی اماں نے بتا دیا کہ وہ مسلم بن عقیل ہے، امام حسین کے معتمد ہیں۔ تو جب یزید نے ابن زیاد نے اعلان کیا نا کہ مجھے مسلم بن عقیل چاہیے، اور جب جس کے گھر میں مسلم بن عقیل ہوا اور وہ پکڑا گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، تو اس بوڑھی اماں کے بیٹے نے مخبری کر دی، اس نے جا کر بتا دیا کہ بھائی مسلم بن عقیل تو ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یزید نے ابن زیاد نے 70 آدمی بھیجے، اور مسلم بن عقیل کو جب پتہ چلا کہ 70 مطلب کتنے دلیر تھے، دلیری میں، جرت میں، پھر آل بیت کا اور صحابہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، گھر میں اکیلے ہیں، ایک تلوار ہے، باہر 70 آدمی اور فوجی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حق کے لیے آیا ہوں اور حضرت امام حسین نے بھیجا ہے، سرنڈر تو نہیں کرتا، لڑوں گا۔ تلوار لے کر ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، لڑائی کی۔ ایک دفعہ تو ان 70-72 آدمیوں کو جو ابن زیاد کی طرف سے پیچھے دھکیلا، پھر تھک چور کر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے اور بہت پریشان، غمگین اور تھکاوٹ کی وجہ سے برا حال، تو باہر ایک آدمی تھا، اس نے کہا مسلم بن عقیل باہر آ جاؤ، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ اور اس زمانے میں اگر کوئی کہہ دیتا کہ امان دیتے ہیں تو بس امان دے دیتے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل اس کے کہنے پر باہر آ گئے، لیکن اس نے امان نہ دی، وہ سیدھا لے کر کہاں چلا گیا؟ ابن زیاد کے دربار میں لے کر چلا گیا۔ ابن زیاد کے دربار میں جا کر اس نے کہا، اس کا نام تھا محمد بن اشعث، اس نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل کو لایا ہوں، اس کو امان دے کر لایا ہوں۔ تو ابن زیاد کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اچھا تم اس کو امان دے کر لائے ہو، میں تو اس کو قتل کروں گا۔ چنانچہ وہاں پر تکرار ہوا، لمبی آگے تاریخ ہے۔ تو ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو، جو محل کی عمارت تھی نا، اوپر سے جا کر اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کا سر کاٹ کر گلی میں پھینک دیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر گلی میں پھینک دیا گیا، کہا یہ سر میرے پاس لے آؤ۔ پھر اس ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی بن عروہ جن کے گھر میں پہلے مسلم بن عقیل نے پناہ لی تھی ان کو بھی قتل کر دو۔ ان کا بھی سر کاٹ کر اس کی فوجیں لے آئیں۔ تو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ دونوں کا سر اس ابن زیاد نے یزید کے دربار میں بھیجا، اور یزید کو کہا کہ میں تیرا بہت فرمانبردار، کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار۔ تو یزید اس پر بہت زیادہ خوش ہوا، اور ساتھ ہی جب مسلم بن عقیل
شہید ہونے لگے تھے نا، تو انہوں نے اسی محمد بن اشعث سے کہا تھا کہ میرا ایک پیغام حضرت امام حسین تک پہنچا دینا کہ خدا را مکہ سے کوفہ نہ آئیں، ان کوفہ کے لوگوں نے آپ کے والد حضرت علی کے ساتھ غداری کی، آج میرے ساتھ غداری کی، پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کی، پھر سارے تتر بتر ہو گئے ابن زیاد کے ڈر سے، ایک گورنر کے روپ سے، کل آئیں گے آپ آئیں گے تو آپ کا بھی یہ اثر ہوگا۔ اس وقت ذرائع ابلاغ کا دور تو تھا نہیں، میڈیا نہیں تھا جی کہ بات آنن فانن پہنچ جائے۔ تو خیر ابن زیاد اس طرح مسلم بن عقیل نے اپنی بات کس تک پہنچائی؟ حضرت امام حسین تک، وہ شہید ہو گئے۔ اب آگے کیا ہوا؟ جب حضرت امام حسین تک مسلم بن عقیل کا پیغام پہنچا، وہ کہاں پہنچے تھے؟ آیا وہ کوفہ آئے یا نہیں آئے؟ وہاں سے پیچھے چلے گئے، اور واقعہ کربلا پھر اس کے بعد کیسے پیش آیا، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔